تو یہ سورہ والعصر میں عصر کا پہلا معنی ہوا. اب ذرا دوسرا معنی سنیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عصر کے نماز کی قسم کھائی ہے. عصر سے مراد عصر کی نماز ہے. نماز عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں. اب ذرا نماز عصر کی اہمیت سنیے آپ. نماز، قرآن نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. صلوات آیا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، جس میں فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازیں شامل ہیں، اس میں عصر بھی شامل ہے. فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، اور پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور خاص طور سے درمیان والی نماز. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صلاۃ وسطی عصر کی نماز. اب قرآن کا ذرا لب و لہجہ ملاحظہ کیجئے میرے پیارے. قرآن نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، جملہ مکمل ہو گیا تھا. لیکن پھر قرآن نے ان 5 نمازوں میں سے ذکر کیا والصلاۃ الوسطی. خاص طور سے کون سی نماز؟ عصر کی نماز. اچھا، یہ قرآن کا اصول کئی جگہ پر ہے کہ جہاں کسی خاص کو ذکر کرنا ہوتا ہے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کی باقاعدہ ایک اصطلاح. ایک مثال اور دے دوں. قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ہے، پہلے ہی دوسرے پارے میں ہے کہ من کانا عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال. قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے ملائکہ جمع تمام فرشتوں کو شامل ہے، جس میں جبریل و میکائیل بھی شامل ہے. یعنی اس شخص کے بارے میں، منافق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اور پھر فرمایا کہ جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے. حالانکہ جبریل و میکائیل ملائکہ میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی الگ سے جبریل و میکائیل کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ تمام فرشتوں میں جو اہمیت جبریل و میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ دیگر فرشتوں کو نہیں ہے. اسی وجہ سے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا اور پھر ان کی اہمیت اور عظمت کی بنیاد پر جبریل و میکائیل کا تذکرہ آگے ہوا. ٹھیک اسی طرح سے حافظوا علی الصلوات میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کو ذکر کیا ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن جو اہمیت، جو عظمت اور جو رفعت شان اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز میں رکھی ہے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ خاص طور سے تم عصر کی نماز کی پابندی کرو. سبحان اللہ. تو نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے عصر کی نماز. تو قرآن نے قسم کھائی والعصر، نماز عصر کی قسم. یہاں امام راضی نے ایک حدیث نقل کی ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے پڑھ کر کے، اور حیرت ہوگی آپ کو بھی سن کر کے. ایک عورت تھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، وہ چیختی پکارتی ہوئی دوڑ رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہی ہوں، وہ کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. بہرحال کسی نے پتہ بتایا، وہ دوڑتی بھاگتی ہوئی کسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. تو الفاظ امام راضی نے ذکر کیا حدیث کو، فسألها ماذا حدث. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا شوہر کئی مہینوں سے غائب ہے، یعنی کہیں گئے ہوئے ہیں. غائب ہونے کا مطلب یہ ہے وہ میرے پاس نہیں تھے. میرے نفس نے، میرے شہوت نے مجھے بھڑکایا، میں نے زنا کرا لیا. زنا کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو میں نے سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا، سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ بچہ، سرکہ تیزابی کیفیت والا ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہوتی اس میں ڈال دیں گے، مر گیا وہ. اب جب بچہ مر گیا تو اس نے کہا، اس عورت نے، یا رسول اللہ، پھر میں نے اس بچے کو پھینک کر کے وہ سرکہ بیچ بھی دیا. حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے کھلا ہوا؟ اب ذرا سنیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا سنا تو 3 اس کی غلطیاں یہاں پر صاف ظاہر ہوئی. ایک زنا کی، ایک بچے کو مارنے کی، اور ایک سرکے کو بیچنے کی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما الزنا فعلیک الرجم، رہ گیا زنا تو تجھ پر رجم یعنی سنگسار کیا جائے. شریعت اسلامیہ میں اگر اسلامی حکومت ہو، شادی شدہ اگر مرد یا عورت ہے اور اس نے زنا کر لیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے چوراہے پہ باندھا جائے، باندھ کر کے پتھر ماریں سب لوگ.
اتنا پتھر مارے کہ وہ پتھر کی مار کھا کھا کر کے مر جائے. یہ سزا اسلام نے رکھی ہے شادی شدہ کے لیے. اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کے لیے ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. 100 کوڑے لگائے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کی شادی شدہ ہے, تم نے زنا کرایا ہے, زنا کی سزا یہ ہے کہ تجھ کو رجم ہو. وَأَمَّا قَتْلُ الْوَلَدِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اور جو تم نے بچے کو قتل کر دیا سرکے میں ڈال کر کے, اس کی سزا جہنم ہے. کہ حدیث قرآن میں اسی کو دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے کہ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کے قتل کی سزا جہنم ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَأَمَّا بَيْعُ الْخَلِّ فَقَدْ ارْتَكَبْتَ کبیرہ, کہ رہ گیا سرکے کا بیچنا, تو اس معاملے میں تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. اب اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام کا آخری جملہ اور ٹکڑا سنیے, جس کو امام رازی نے سورہ عصر کی تفسیر میں اس کو ذکر کرنے کی وجہ بیان کر دی ہے. گویا کی کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اولاً تو شوہر کے رہتے ہوئے, ایک عورت شوہر کے قبضہ و قدرت میں رہتے ہوئے اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے, اس کی عزت کی وہ خواہاں ہوتی ہے, لیکن وہ زنا کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہ شادی شدہ عورت زنا کے لیے جلد تیار نہیں ہوتی. تمہارے اندر زنا کی ہمت پیدا ہوئی, پھر زنا کی ہمت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو تمہارے اندر دوسری ہمت یہ پیدا ہوئی کہ تم نے اس بچے کو سرکے میں ڈال دیا, اور پھر جب تیسری ہمت تمہارے اندر یہ پیدا ہوئی کہ جب بچہ مر گیا تو تم نے اس کو بیچ دیا سرکے کو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہمت تینوں تمہارے اندر جو پیدا ہوئی ہے, ولیکن ظننت انک ترکت صلاۃ العصر, مجھے یقین ہے کہ یہ ہمت تمہارے اندر اسی لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ تم نے عصر کی نماز چھوڑی ہوگی. یہی اصل نتیجہ ہے. اب آپ سوچئے عصر کی نماز کی اہمیت کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے زبردست انداز میں اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ایک عورت اتنی ساری ہمتوں کی متحمل ہو گئی صرف ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے. اب ہمارا سماج نمازوں کو لے کر کے کتنا متحرک ہے, نمازوں کو لے کر کے کتنا وہ فعال ہے, اور وہ کتنی مسجدوں میں جاتا ہے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے, شاید بتانے کی ضرورت کسی کو نہیں. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں والعصر سے نماز عصر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. خود حدیث پاک میں ایک مقام پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر الیہا, کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا قیامت میں, یوم القیامت, لا یکلمہم ولا یزکیہم, کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں, جن کو اللہ تعالیٰ جن سے کلام نہیں فرمائے گا, جن کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا, انہیں پاکیزہ نہیں کرے گا. اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَعُدَّ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا, کہ ایک ایسا شخص جس نے نماز عصر کے یا عصر کا وقت ہو جانے کے بعد یا نماز عصر کے بعد جھوٹ بولا ہو, ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں اور کلام نہیں. یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے عصر کا اور اس کے بعد کا. ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہی, ہم بھی اسی میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عصر کے بعد کو ہم تفریح کا وقت جانتے ہیں, چائے اور ناشتے کا وقت سمجھتے ہیں, اور اسی میں جب ہم تفریح اور ہوٹل اور چائے اور ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بے شمار جھوٹ بولا جاتا ہے, بے شمار بیٹھے بیٹھے. اب سوچیے آپ کہ عصر کے بعد جھوٹ بولنے کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جھوٹ تو ہر وقت حرام ہے, کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہے جس کو آپ اجازت دے دی جائے کہ آپ پر. بے شمار گناہوں میں سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں, گناہ کبیرہ, اگر انسان اور سماج اس سے گھرا ہوا ہے تو وہ سب سے زیادہ جھوٹ سے ہی گھرا ہوا ہے, اس سے انسان بچ پانا مشکل ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کبائر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, ٹیک لگائے ہوئے تھے, سب کے بارے میں حکم بتا رہے, اور جب پوچھا گیا کذب اور جھوٹ کے بارے میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے, ٹیک کو چھوڑ دیا, چہرہ متغیر ہو گیا, کیونکہ معلوم تھا کہ امت کا حال یہی ہوگا کہ جو گناہ دیگر گناہوں سے تو بچ سکتا ہے لیکن بندہ جھوٹ سے بچتے بچتے بھی کچھ نہ کہیں جھوٹ بول ہی دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ جیسی بیماری اور گناہ سے محفوظ کرے. آمین.